پہنچے. صحیح منزل مقصود کیا ہے؟ معرفت ہو. ولایت آقا امام زمان ہے. معرفت انتظار آقا امام زمان، معرفت غیبت ہو، ظہور ہو، حکومت آقا امام زمان. یہ لوگوں تک جو ہے یہ باتیں پہنچنی چاہیے. آقا امام زمان سے رابطے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک واسطہ ہو کہ آپ صرف اس کے ذریعے آقا امام زمان سے رابطہ قائم کر سکیں. ضرورت نہیں ہے. صرف لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے. لوگ خود ہی جائیں گے آقا امام زمان سے رابطہ قائم کریں گے. ہر شخص خود آقا امام زمان سے رابطہ قائم کرے. آپ صرف راستے واضح کر دیں، روشنی پھیلا دیں، آپ چراغ جلا دیں، آپ ہدایت کے چراغ جلا دیں، بعض نصیحت کے چراغ جلا دیں، آپ لوگوں کی رہنمائی کا کام کریں. لوگ خود ہی چلیں گے اور رابطے قائم کریں گے آقا امام زمان کے ساتھ. نہیں کہ پہلے آپ کے پاس آئیں پھر آپ انہیں ملا دیں. ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام راستہ دکھانا ہے، آپ کا کام رہنمائی کرنا ہے کہ یہ امور لازم ہے، یہ ریاضیات، یہ ریاضت ضروری ہے، یہ اعمال ضروری ہیں، اور یہ احکام، یہ عقائد ضروری ہیں. جو بھی عمل کرے گا وہ پہنچے گا امام زمان تک. پھر آپ کشش کے ذریعے کھینچ کر لوگوں کے دلوں پہ قبضہ کرنا اور رہنمائی کرنا اور اپنی طرف لے آنا خدا امام زمان کا کام ہے. آپ آمادہ کریں لوگوں کو، پھر اس کے بعد آقا امام زمان کا کام ہے، لے لیں گے خود ہی. عالم کا کام لوگوں میں نور معرفت پیدا کرنا ہے، ولایت آقا امام زمان کو روشن کرنا ہے، لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے ولی نعمت اور واسطہ فیض الہی کو فراموش کر دیا ہے. یعنی ہم نے، یعنی اس امت نے یا اس معاشرے نے، امت اسلامیہ نے آقا امام زمان کو فراموش کر دیا ہے. واسطہ فیض وہی ہے، واسطہ ہدایت وہی ہے، واسطہ الہی وہی ہے، اس وقت نور ہدایت وہی، کشتی نجات وہی، چراغ ہدایت وہی ہے. جو کچھ آپ باقی ائمہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، آقا امیر المومنین کے بارے میں پڑھتے ہیں، مدینۃ العلم علی باب آقا امام زمان ہے وہ دروازہ. آپ آقا امام حسن حسین کے بارے میں مثال کے طور پہ آپ پڑھتے ہیں، ان حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، آقا امام حسین چراغ ہدایت کشتی نجات آقا امام زمان ہے. اور باقی ائمہ کی جو ایک چراغ ہیں، سب کے وارث آقا امام زمان خود ہے. آپ اپنے آپ کو وہاں پہنچا دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ آپ نے واسطہ فیض الہی کو کھویا ہے اور آج سرگردان، حیران، پریشان، پناہگاہ کی تلاش میں پھر رہے ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. آج جو کچھ اس روئے زمین پہ رونما ہو رہا ہے، جو آپ نہیں چاہتے کہ رونما ہو جائیں، خون خرابہ، فتنہ فسادات وغیرہ، یہ سب کچھ آقا امام زمان کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہے کہ لوگوں نے آقا امام زمان کو فراموش کر دیا ہے. کروڑوں، سینکڑوں، ملینوں افراد آقا امام زمان سے غافل ہیں. اتنے سارے غیر مسلم ابھی تک آقا امام زمان سے آشنا نہیں ہوئے، دین اسلام سے آشنا نہیں ہوئے. اتنے سارے مسلمان آج آقا امام زمان سے غافل ہیں. اتنے سارے شیعہ آقا امام زمان سے غافل ہیں. اس وجہ سے کہ ہم نے ان سے غفلت برتی، اس وجہ سے وہ ساری چیزیں رونما ہو رہی ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ رونما ہو جائیں. معارف مہدویت کا بیان کرنا خود سبب ہوگا کہ نور معرفت لوگوں کے دلوں میں روشن ہو جائے. معارف مہدوی بیان کریں، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وقتاً فوقتاً، گاہے بگاہے آ جائیں لوگوں میں درس و تدریس کا سلسلہ، مجالس میں، محافل میں، چاہے ولادت کے ایام، چاہے شہادت کے ایام، مدارس، سینٹر وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں، وہاں معارف مہدویت بیان کریں، آقا امام زمان کے بارے میں بیان کریں، تاکہ لوگوں میں نور معرفت روشن ہو جائیں اور لوگ خود اپنے پیروں پہ چل کر خود آقا امام زمان کی کشش سے امام زمان کی طرف چلیں گے. آپ کا کام نور معرفت پیدا کرنا ہے لوگوں کے دلوں میں. لوگ خود آقا امام زمان کی تلاش میں نکلیں گے. آپ کا کام، علماء دانشوروں کا کام کیا ہے؟ شبہات اور موانع کو دور کر، لوگوں کے ذہن کو کلیئر کر دیں، آپ صاف کر دیں. جتنے شبہات تکفیری گروہ پیدا کر رہے ہیں ان کے جوابات دیں. لوگ اگر ذہن صاف ہو جائیں گے تو آقا امام زمان کی تلاش میں نکلیں گے. دانشوروں کی ذمہ داری یہ ہے، لیکن رابطہ برقرار کرنا اور
دلوں کو مسخر کرنا خدا رضوان کا کام ہے. آپ آمادہ ہو جائیں گے تو خدا رضوان رابطہ قائم کریں گے آپ کے ساتھ. آپ اپنے آپ کو ایک موبائل کی طرح سمجھیں کہ آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں. اگر اس میں سیم نہ ہو, اگر اس میں بیٹری نہ ہو, اگر وہ چارج نہ ہو, اگر اس کی سیٹنگ درست نہ ہو تو کوئی رابطہ قائم نہیں کر سکتا. علماء کا کام کیا ہے, ان کو دکھا دیں کہ اپنے موبائل کو اس طرح سے مثال کے طور پہ سیٹ کرنا ہے, پھر یہ نمبر ہے آگے قائم مقام تک, پھر آگے مقام خود رابطہ قائم کریں. ہمارا کام یہ اپنے آپ کو آمادہ کریں. بلانا اہل بیت کا کام ہے, خود ہی بلائیں. کربلا میں آقا امام حسین آپ کو بلائیں گے, نجف میں آقا امیر المومنین آپ کو بلائیں گے, اور آقا امام زمان پردہ غیب سے آپ کو بلائیں گے اور آپ سے کام لیں گے. ہمارا کام خود کو آمادہ کرنا ہے. علماء اپنے اندر ان خصوصیات کو ایجاد کریں جو اس حدیث مبارکہ آقا امام ہادی علیہ السلام نے بیان ہوئے. یہ خصوصیات جو بیان ہوئی علماء اپنے اندر ایجاد کریں اور پھر اس پر فخر کریں. فخر کریں کہ ہم الدالین علیہ الداعین الیہ ہیں, کہ آقا امام کی طرف بلانے والے ہیں, آقا امام کی طرف رہنمائی کرنے والا اپنی طرف آقا امام کی رہنمائی کریں. لوگوں کو نہ کہیں جاؤ میرے بلوگے جائیں آقا امام کے پاس. لوگوں کو مسجدوں میں بلائیں, مبارکوں تک بلائیں, لوگوں کو جو ہے حوزات علمیہ کی طرف بلائیں جہاں معارف اہل بیت ملے, نہیں کہ اپنے پاس بلائیں لوگوں. اگر ایسے ہیں کہ آپ لوگوں کو آقا امام کی دعوت دیں, فخر کریں اس پہ کہ وہ خادمین آقا امام ہیں, نہیں کہ سب کو اپنی طرف بلائیں کہ میں کیا ہوں تو میں کون ہوں. لہذا اگر اس طرح سے علماء اور دانشور عمل کریں تو کیا ہوگا, تو ایسے علماء ہر شخص سے, ہر زمانے کے لوگوں سے افضل قرار پائیں گے. اور یہ پچھلی دفعہ بھی عرض کیا کہ حدیث مبارک ہے آقا امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی منتظرین آقا امام زمان کے بارے میں, حتیٰ کہ یہ تو علماء ہیں منتظرین آقا امام زمان جو آخری زمانے میں اپنے دین پہ ثابت قدم ہے, ولایت اہل بیت کے عقیدے پہ ثابت قدم ہے اور ظہور آقا امام زمان کے منتظر ہیں اور اپنے آپ کو آمادہ رکھیں. انہوں نے فرمایا افضل اہل کل زمان, ایسے منتظرین آقا امام زمان تمام زمانے والوں سے افضل ہیں. اب اس کی وضاحت آپ خود کریں. ہر زمانے والوں سے, آدم کے زمانے والے تا ان کی نوح کے زمانے والے تک پیغمبر اسلام کے زمانے والے تا ان کی 11ویں لعنت آقا امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے والے, ہر زمانے والے سے افضل ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے غیبت میں دین پہ ثابت قدم رہنا, ولایت اہل بیت کو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کہاں ہیں میرے وہ بھائی. اصحاب نے کہا کہ ہم, کہا کہ نہ, تو میرے اصحاب وہ بھائی نہیں, میرے بھائی آخری زمانے میں آئیں گے جن کے پاس نہ امام ہے نہ نبی, کچھ بھی نہیں, صرف سفید کاغذ پہ سیاہ لکیریں ہیں, نزول کتابیں ہیں. امام معصوم تو موجود نہیں, ہمارے پاس حاضر نہیں ہے, ناظر نہیں ہے, یعنی ہم نہیں دیکھتے انہیں, غائب ہیں, اگرچہ حاضر ہیں لیکن غائب ہیں. پیغمبر اسلام بھی نہیں, اب ہمارے پاس صرف کتابیں ہیں. پیغمبر اسلام پر وہ میرے بھائی ہیں جو ان کتابوں کے ذریعے ایسی ہدایت حاصل کریں گے کہ وہ جو ہے عقیدہ ولایت اہل بیت پہ, عقیدہ امامت اہل بیت پہ ثابت قدم رہیں اور آقا امام زمان کو باور کریں اور ان کے ظہور کا انتظار کریں گے. یہ لوگ ان کے بارے میں ایسے منتظرین جو ہماری ولایت ثابت قدم رہیں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سخت ہے. خود پیغمبر اسلام کا آخری زمانے میں دین پر ثابت قدم رہنا ہاتھ میں انگارے رکھنے کے مترادف ہیں. ہاتھ میں انگارے, اس وقت پیغمبر تھے, جب بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو پیغمبر سے پوچھیں, پیغمبر بھی سوچتے ہیں ہماری طرح کہ ہم بعد میں بتائیں گے, ہم سرچ کریں گے تحقیق کرنا. پیغمبر تو ہے عالم ہیں اور عابدہ ہیں, علم الہی سے فرق آپ کو بتا دیتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. دعا کے لیے آپ جا سکتے ہیں, پیغمبر دعا کر ہو جائے گا, اور ایک کام بتا رہے ہیں یہ کام ہونا چاہیے, اگر ہونے والے پیغمبر کر دیں گے, دیر نہیں لگتے. اس زمانے کی طرح تو نہیں ہے, آپ جائیں ہزار افراد سے اجتماع دعا کریں, نہیں معلوم کہ کس کی دعا قبول ہو جائے. اور ہزار علماء کے بعد شاید وہ آپ کی مشکل کو حل کر سکیں, شاید نہ کر سکیں, شاید آپ ایسے علماء نہ پہنچے, لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. معصوم موجود ہے, اس زمانے میں یہ موجود نہیں ہے, ہمارے دسترس میں نہیں ہے. تو آخری زمانے میں دین پہ ثابت قدم رہنا, ہاتھ میں انگارے
مترادف ہے حضرت محمد پر، اس لیے یہ علماء افضل ہیں، کیونکہ آخری زمانے میں لوگوں کو بچاتے ہیں. خود آقا امام سجاد نے فرمایا کہ چوتھے امام نے کہ آخری زمانے میں جو لوگ اس طرح عقیدہ ولایت پہ ثابت قدم رہے، فرمایا افضل اہل کل زمان، ہر زمانے والوں سے افضل ہیں. پیغمبر کے زمانے والوں کو بھی آپ مقایسہ کریں، اس زمانے میں دین پہ ثابت قدم رہنا مشکل ہے. آج کے زمانے میں وہ لوگ تو پیغمبر اسلام کے پاس پناہ لے سکتے، ہم کس کے پاس پناہ لیں؟ ہم کس کے پاس جائیں؟ آج مشکل ہے. حتیٰ کہ احادیث میں ہے کہ کسی نے سوال کیا امام سے کہ جب امام زمان ظہور فرمائے اور حکومت عدل جہانی قائم ہو جائے، اس وقت جب کہ امن و امان قائم ہو جائے، لوگ دین پہ عمل کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، وہ زیادہ ثواب رکھتا ہے، یا اس دور میں کہ ہر طرف فتنے ہیں اور امام زمان نہیں، ہر طرف خطرات ہے، اب عمل کرنا زیادہ؟ فرمایا کہ دوران غیبت دین پہ عمل کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، جو کہ آج خطرہ ہے. آج آپ جلوس میں جاتے ہیں، نیت کر کے جاتے ہیں کہ نہ معلوم کیا ہوگا، کسی بھی امام بارگاہ آپ چلے جاتے ہیں، خوف لاحق ہے، نہ بھی ہو تو رہنما نہیں ہے. آج بہت ساری مشکلات، ہر طرف فتنے ہیں. جب آج رمضان علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو کیا ہے؟ اب نیت ہے ہر طرف کہ عراق سے شام تک ایک خاتون تمام تر زیورات کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ نکلے تو کوئی متعارض ہونے والا نہ ملے گا، اور ہر قدم جو وہ رکھے گی، ہر قدم سبزے پہ رکھے گی. اس طرح دنیا آباد ہو جائے گی. تو اس وقت عمل کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. عمل آج بڑی بات ہے. آج جبکہ معصوم ہماری نظروں سے غائب، صرف ہمارے پاس کتابیں اور احادیث، اب کچھ بھی نہیں ہے. اب عمل کرنا زیادہ مشکل ہے. تو اس لیے فرمایا افضل اہل کل زمان، ہر زمانے والوں سے افضل ہوگا یہ لوگ.